وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد رکھنے قابل وہ وقت جس وقت ہم نے کہا ادخلوا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی، فَقُلُوا پھر تم لوگ کھاؤ، منہا یہاں سے، حیث شئتم جو کچھ تم چاہو، رغداً فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم لوگ داخل ہونا دروازے سے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم لوگ کہنا، حِطَّةٌ بخش دیجیے، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم اضافہ کریں گے نیکوکاروں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم اضافہ کریں گے نیکوکاروں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا سو بدل ڈالا ان ظالموں نے، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو کسے کہی گئی، فَأَنزَلْنَا سو ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں پر، رجز عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون بسبب اس کے کہ یہ لوگ نافرمان تھے، بسبب اس کے کہ یہ لوگ فسق کرتے تھے، گناہگار تھے، نافرمان تھے، فاسق تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت طلب کیا پانی موسیٰ نے، جس وقت طلب کیا موسیٰ نے پانی لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ سو ہم نے کہا مارو اپنی لاٹھی حجر پتھر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سو پھوٹ پڑے پتھر سے، اثنتا عشرہ 12 عینا چشمے، سو پھوٹ پڑے چشمے پتھر سے 12 چشمے، قد علم تحقیق معلوم کر لیا، تحقیق علم جان لیا، کل اناس ہر گروہ، تمام لوگوں ہر گروہ، مشربہم اپنا گھاٹ، اپنے پینے کی جگہ، کلو تم لوگ کھاؤ، واشربو اور تم لوگ پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے والے نہ ہو جاؤ، فی الارض زمین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے آپ کی قوم کا، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جس کی شروعات
چھٹے رکوع سے اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف رغبت دلا کر باخبر کر کر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمانا شروع کیا. تو اب تک جو قصہ ذکر ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اولاد یعقوب بتلایا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اور ان دو لفظوں سے مرکب بندے اور خدا سے. اسرا بندہ، الہ یعنی اللہ کی ذات، اللہ کا برگزیدہ بندے کی بنی اولاد. تو بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، توحید کے پیروکار، توحید کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، یقین رکھنے والے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی. تو اللہ نے فرعون کے تسلط سے نجات دی اور دریا پار کروایا اور وادی تین میں پہنچے، دریا پار کروایا، فرعون غرق ہوا اپنی قوم سمیت اور دوبارہ بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے. پھر حکم ہوا کہ اپنے آبائی علاقہ ملک شام کو قوم عمالقہ کا تسلط ہو گیا جو کہ بہت ہی ظالم قوم ہے، اس سے نجات، ان سے جہاد کرو. تو یہ لوگ وہاں مصر سے چلے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے، لیکن جو ہی وادی عتیق میں پہنچے، وادی عتیق کا معنی بدلا ہے سرگردانی اور پریشانی، یہ تی کا معنی ہے. تو اسی مناسبت سے اس میدان بنا وادی تی رکھا گیا. اس وادی کے اندر جب پہنچے ان کو معلوم ہوا کہ یہ قوم تو بڑی طاقتور ہے، تو ان لوگوں نے جہاد سے انکار کر دیا. پھر اللہ نے ان کو یہ سزا دی تمام کے تمام بنی اسرائیل کو کہ یہ وادی تی میں جو کہ 10 میل کا میدان تھا ان کے شام اور مصر کے درمیان، 10 میل کا یہ میدان تھا. اس وادی تی میں 40 سال جو ہے سرگرداں پھرتے رہے، پریشان پھرتے رہے. اور یہ ایسا میدان تھا کہ جس میں نہ پانی، جس میں نہ درخت، جس میں کھانے پینے کی چیز، نہ کوئی سورج کا بادلوں کا یعنی کہ کوئی چھت، اور نہ ہی رات کے تاریکی کے لیے کوئی اجالا. تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی کہ جہاد کے انکار کرنے کی بنا پر 40 برس اسی میدان میں رہے. صبح سفر کرتے، رات کو سوتے، صبح اٹھتے تو دوبارہ اسی جگہ پر ملتے جس جگہ سے سفر کیا ہوگا. تو یوں انہوں نے 40 برس گزرے. اور 40 برس میں اللہ کی رحمت کو دیکھیے کہ یہ لوگوں کو بھوک لگی، پیاس لگی، گرمی کی شدت ہوئی، رات کی تاریکی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے انکار کرنے والے یہ، جہاں سے انکاری پر سزا ملنے والی ان کو، پھر بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم سے دن کے اجالے میں، سورج کی دھوپ میں ان کے لیے ایک سفید ابر جو ہے وہ ان کے لیے قائم ہوا، بادل وہ ان پر سایہ کرتا، جہاں یہ چلتے وہ بادل ان کے سر پر رہتا، بادل ان کے سر پر رہتا. اور پھر جب رات کی تاریکی ہوتی اللہ کے حکم سے ان کے لیے خاص قسم کی روشنی ہو جاتی اور بالکل وہ تاریک نہ رہتے. اور پھر جب انہیں بھوک لگی اللہ نے من اور سلوا اتار دیا. جب ان کو جو ہے بھوک لگی من اور سلوا اتار دیا، من بدلایا کہ یہ جس طرح دھنیے کا دانہ ہوتا ہے، اس دانے کی مانند سفید موتی کی طرح ایک خاص قسم کی چیز تھی جسے من کہا جاتا ہے، جو شیریں ہوتی، میٹھی ہوتی. تو درختوں پر جس طرح اوس گرتی ہے، برف گرتی ہے زمین پر، درختوں پر، تو صبح اسی طرح یہ من جو ہے اللہ رب العزت آسمان سے اسے گرا. تو یہ اپنے کھانے میں اسے استعمال کرتے، اسے محفوظ کر لیتے، سمیٹ لیتے. اور سلوا اس کا مفسرین نے معنی مطلب
بٹیر کیا ہے کہ بٹیر یہ لوگ کھایا کرتے اور ان کے پاس خود بخود وہ پیش ہو جایا کرتے، تو ان کو کھا کر من اور سنبھال سے یہ گزارا کرتا۔ اور پھر ان کے بچے ظاہر وہ پروان میں چڑھے 40 سال میں، تو بچے جب بڑے ہوئے تو اس دوران ظاہر بچوں میں لباس کا چھوٹا ہونا یا اور لوگوں کے کپڑوں کا میلا کچیلا ہونا یا پھٹنا، تو 40 سال میں ان کے لیے کوئی چیز پہننے کے لیے تھی نہیں، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے کپڑے نہ تو میلے ہوتے نہ ہی وہ پھٹتے، اور جو بچے بڑے ہوتے وہ کپڑے بھی ان کے وجود کے ساتھ کپڑے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے۔ یا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور ایسی قوم کے لیے یہ انعامات، یہ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا، انعامات کا تذکرہ ہو رہا جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کی، لیکن اور کب ہو رہا؟ جب یہ نافرمان تھے، جب یہ لوگ جہاد سے ہاتھ روک لیا لوگوں نے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیں اس کے باوجود اللہ رب العزت ان پر انعامات کر رہے ہیں، انعامات برسا رہے ہیں۔ تو اب تک جو پھر جب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعون کو نجات مل گئی عبادتی میں قوم عمال کا سے جہاد کرنے کے لیے، اس کے درمیان میں ہی اللہ رب العزت سے نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی شریعت مستقل ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں جو ہے کوہ طور پر رکھا ہوا عبادات کی، تورات کی تختیاں ملی، اور پھر جب لے کر آئے تو انہوں نے اگلی فرمائش کر دی، ہم تو خود اللہ رب العزت جب تک خود نہ کہہ دیں ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ پھر یہ تقریباً 70 افراد کوہ طور پر گئے، وہاں جا کر پھر انہوں نے کہا ہم تو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے 70 کے 70 کو وہ دے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ 70 کے 70 افراد دوبارہ اللہ رب العزت نے زندہ کر دیے کہ قوم بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو واپس آئے تو پھر دیکھا کہ اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تقریباً 70,000 اسرائیلی جو ہے وہ انہوں نے قتل کیے جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی۔ تو آپس میں کسی کا بھائی قتل ہو رہا، کسی کا والد قتل ہو رہا، کسی کا بیٹا قتل ہو رہا، تو یہ ایک توبہ کی شکل تھی۔ تو ان کا اپنوں کو ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش میں جو لوگ لگ گئے وہ سب کے سب مارے گئے، وہ قتل کیا گیا۔ یہ ایک توبہ کی شکل ہے۔ تو یہ مختلف حال احوال اس وقت پیش آئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے اللہ رب العزت ذکر فرمائے کہ جو ان پر اللہ رب العزت نے کھانا اتارا، من اور سلوا، اس کھانے کو یہ لوگ کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ تو ان لوگوں نے خود ہی فرمائش کی ہم تو ایسا کھانا کھانا چاہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے خود محنت کرے اور جو ہے اس سے ہلکے قسم کی کھانے کی فرمائش کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرما دیا کہ فلاں بستی کے اندر فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، اور جب اس بستی کے اندر داخل ہو تو تم لوگوں نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور جب سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے ہو تو اس وقت ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے جانے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، تو یہ الفاظ کہتے جانے کہ حِطَّةٌ بخش دیجیے ہمیں۔ حِطّہ کا معنی بخش دینا، معاف کر دینا، معافی کے لیے یہ الفاظ ہے حِطّہ کہ بخش دیجیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نَغْفِرْ لَكُمْ، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں بخش دیں گے، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہہ دیا۔ حِنْطَةٌ کا کیا؟ اور بطور استحضاء کے کیا کہا حِنْطَةٌ فِي شَعِيرٍ، گلہ جو ہے دانا جو ہے جو ہے، تو اس کا شعیر جو کو کہتے ہیں، حنطہ گندم کے دانے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے استحضاء یہ الفاظ کہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم تھا الفاظ کے کہنے کا، حنطہ ان الفاظ کو انہوں نے نہیں کہا بلکہ حنطہ کہنا شروع کیا، حنطہ کہنا شروع۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے بات کو بدل ڈالا۔ تو بات یعنی جو اللہ نے حکم دیا ان الفاظ کو نہیں کہا، اس کے بدلے میں انہوں نے دوسرے الفاظ بنا دیے حنطہ۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں جو ابھی کہا کہ سجدہ بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا، کیا فرمایا
کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جس وقت ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم لوگ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، سو کھاؤ وہاں سے جو تمہارا دل چاہے، رغداً فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا، اور پھر فرمایا بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ تو یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی یہی ہے کہ جہاں ملک شام کی وہی بستی جہاں پر جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور وہاں پر اس قوم سے ان لوگوں نے جہاد کیا، لیکن اس وقت جب انہوں نے جہاد کیا تو اس وقت حضرت غالباً یوشع علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام کی بیعت میں ان لوگوں نے جہاد کیا اور اس بستی کو آزاد کرایا۔ تو بستی میں جب داخل ہونے کا حکم ہوا تو فرمایا کہ اس انداز میں داخل ہونا ہے تو تمہیں تمہاری چاہت کے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ تو انہوں نے ان کلمات کو حتتن کے بجائے حتتن کو کی صورت میں بدل ڈالا، تو اللہ اسی طرف اشارہ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے قولاً بات کو، کلمات کو، غیر الذی علاوہ اس ان کلمات کے قیل لہم جو ان سے کہا گیا، ان سے تو کہا گیا تھا کہ حتتن تم نے کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان ظالموں نے حتتن کہنے کے بجائے حتتن فی شعیر کہتے ہوئے یا حبتن فی شعیر کہتے ہوئے، حبہ بھی دانے کو کہتے ہیں، حتتن کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ کہتے ہوئے یہ لوگ اس بستی کے اندر داخل ہوئے، اور یہ الفاظ ان کے اس انداز میں تھے جس طرح مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس انداز میں تھے۔ تو ان ظالموں نے ان کلمات کو بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اتارا کیا اتارا؟ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کن پر اتارا؟ ان ظالموں پر اتارا، کیا اتارا؟ رجزا، عذاب اتارا، کہاں سے اتارا؟ من السماء، آسمان سے اتارا، بما كانوا يفسقون، کیوں اتارا؟ اس وجہ سے اتارا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، ان لوگوں نے نافرمانی کی، یہ گناہگار ہوں گے، یہ لوگ ظالم ہوں گے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے، الفاظ کی تبدیلی کی وجہ سے ان پر عذاب اتارا۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ وہ عذاب تھا تعاون کی بیماری، تعاون کی بیماری۔ تو روایات میں آتا ہے کہ تعاون کی بیماری ان پر اتری، اور ایسے اس بیماری میں لوگ مبتلا ہوئے کہ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد اس بیماری کی وجہ سے مارے گئے، 70,000 افراد جو ہے اس بیماری کی وجہ سے مارے گئے جب یہ بیماری اتری۔ تو اس وجہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب ان لوگوں پر آیا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے کہ وادی طی کا ہی یہ واقعہ ہے کہ جب وادی طی میں پھر رہے تھے تو ظاہر وہاں پر کوئی پانی نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کیجیے کہ ہمیں پانی مل جائے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ تو وہ پتھر جو وہاں پر پڑا ہوگا میدان میں، اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم ہو۔ کیا مطلب؟ کہ بغیر لاٹھی مارنے کے بھی چشمے کر سکتے تھے، لاٹھی مارنے سے بھی تو بدلا دیا اپنے عمل سے کچھ تھوڑی سی کوشش کرو گے، آگے اللہ کی مدد آئے گی، آگے اللہ کی مدد آئے گی۔ تم تھوڑی سی تجارت کرو گے، برکت اللہ ڈالے گا۔ تم کاروبار کے لیے نکلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم سفر کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو تھوڑے سے اپنے ہاتھ، اپنے محنت کو تھوڑا سا رزق کی تلاش میں دخل ڈالو، رزق اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی ماری اس پر، پتھر پر۔ پھر پتھر سے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے۔ اس چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے نکل گئے۔ اور 12 چشمے کیوں نکلے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کے مستقل ایک خاندان اور قبیلہ بنا۔ 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کا مکمل پورا مستقل طور پر ایک پورا خاندان بنا، پورا ایک قبیلہ بنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح بتایا کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کے الفاظ سے اس قوم کو مخاطب کیا، اے یعقوب کی اولاد۔
تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں کی اولاد تھی. تو یہ 12 خاندان تھے, 12 قبیلے تھے, پورے کا پورا ایک خاندان بنا. تو اللہ رب العزت ہر قبیلے کے لیے, ہر خاندان کے لیے مستقل ایک رہبر تھا, ایک لیڈر تھا, امیر تھا, جو ان کو سنبھالے ہوئے تھا, ان کی رہنمائی کرتا تھا. تو 12 چشمے نکلے اور 12 چشمے ٹوٹ پڑے. تو ہر ایک قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہمارے قبیلے والے نے, میرے لوگوں نے کس جگہ سے پانی پینا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہوا مشربہ, کل اناس مشربہ. ہر گروہ میں تمام لوگوں نے پہچان لیا, عالمہ معلوم کر لیا مشربہ اپنے گھاٹ کا. گھاٹ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پانی پیا جاتا ہے, پانی کے لینے کی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو گھاٹ کہتے ہیں. جس طرح اگر کوئی جانور وغیرہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ پانی پینے کے لیے جانوروں کا گھاٹ ہے. تو اس طرح پورا کا پورا قبیلہ ایک جگہ سے پانی پیتا, تو اس جگہ سے کو گھاٹ کے پینے کی جگہ کے نام سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. تو اس جگہ کو ان لوگوں نے معلوم کر لیا اور اس جگہ سے وہ لوگ پانی پیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد نہ کرو, جو چاہو تمہیں ملے گا, لیکن زمین میں فساد نہیں ملا. فساد اصل میں ان کے اس گناہ کی طرف اشارہ ہے, اس غفلت کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اللہ کے کلمات کو بدل دیا. فساد سے مراد وہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے کہنا ہے حطہ, لیکن تم نے کیا کہہ دیا حنطہ. تو بس یہ تمہارا فساد تھا, یہ گناہ تھا جو تم نے کیا, لہذا ایسا دوبارہ نہ کرنا. تم نے اتباع کے مطابق اتباع میں زندگی گزارنی ہے, چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. جو تم سے کہا گیا اسی کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا. تو یہ استسقاء, یہ صلاۃ استسقاء سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عام طور پر یہ نماز جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھی جاتی ہے, نماز بھی اور دعا بھی, کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو, زمین بنجر ہو جائے, زمین جانور بھوکے مرنے لگے, بیماریاں تمہارے اوپر آ جائے, تو تم طلب کرو کہ آسمان سے بارش آئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بارش کے لیے کہ زمین سرسبز ہو جائے, زمین تر و تازہ ہو جائے, جانوروں کی بیماریاں دور ہو جائے, ان کی پیاس ہو جائے, لوگوں کی پیاس ہو جائے. تو پھر کیا کرو, تو پھر تم صلاۃ استسقاء پڑھو, یا صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے. تم کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے پانی کی طلب کی دعا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ویسے بھی مانگی بغیر نماز کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی. جب نماز کے پانی کی طلب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے, استغفار بھی کرتے, اور پھر جو ہے پانی کی دعا کرتے. اپنے پانی کی دعا کرتے, تمام کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے پانی کی طلب کی دعا کرتے. تو یہ صلاۃ استسقاء تو مسنون ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی اگر پانی نہ برس رہا ہو, بارش نہ آ رہی ہو, زمین بنجر ہو جائے, کیونکہ بارش کا بہت ہی زیادہ دار و مدار ہوتا ہے زمین کے لیے, زمین کے تر و تازگی کے لیے, جانوروں کے پیاس کے لیے, جانوروں کی بیماریوں کے لیے, لوگوں کی بیماریوں کے لیے, اور جو ہے زمینی بیماریوں سے تحفظ کے لیے بارش کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے, جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی پانی کی طلب کی, بارش کی طلب کی, اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جاتی ہے, دعا مانگی جاتی ہے, توبہ استغفار کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں پانی عطا فرما, بارش عطا